مقصد ہے کوئی بھی چیز اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ان کے بھی مقاصد ہیں، مسلمانوں نے بھی لکھی، یہود و نصارہ نے بھی لکھی۔ قرآن اللہ رب العزت کی کلام ہے، رب کا بھیجا ہوا میسج ہے، اس کا پیغام ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے قرآن مکمل ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن ہم قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنا ہمیں ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اس طرف ہم راغب بھی نہیں ہوتے کہ ہم اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ رب کا پیغام ہے۔ کسی کے پاس کوئی میسج آئے، کوئی پیغام آئے، کوئی انگلش زبان میں ہو، پشتو میں ہو، یا چینی زبان میں کوئی پیغام میسج آ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے، اسے خود کو پڑھنا نہ آئے، وہ زبان نہ جانتا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی پڑھے لکھے آدمی سے اسے سمجھوں، اسے پتہ کروں کہ یہ کیا پیغام ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہو، میرے لیے اچھی خبر ہو، خوشخبری ہو۔ تو لوگ ان پیغاموں کو پڑھے لکھوں سے پڑھواتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو افسوس ہے مسلمان پر کہ جو دنیا دار انسان مخلوق کا پیغام آئے، ہم اسے تو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جو رب کا میسج تھا، رب کا پیغام تھا، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ جب اس سے منہ موڑا تو یہی ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنا۔ تو برادران اسلام، تدبر قرآن کی اہمیت کی ضرورت و اہمیت، قرآن کو یعنی سمجھنے کی اہمیت اور ضرورت ہر بندہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لا ریب کتاب کا مطالعہ کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے، اسے سیکھے، اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ کتاب ہے لا ریب کتاب، جس میں شک و شبہ کی گنجائش